اور اس کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنا ہوگا, ایئرپورٹ سے پک کرنا ہوگا, تو میں اپنی گاڑی لے کر جاؤں گا. تو اللہ والوں کی خدمت کرنے کی نیت آپ نے کی. دوسری نیت. تیسری نیت, پیارے اللہ, خدا نہ خواستہ محلے کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی, رات کو اچانک کسی کو اٹیک آ گیا, کوئی تکلیف ہو گئی, تو میں اپنی گاڑی سب سے پہلے نکال کے اس کو لے کے ہاسپٹل جاؤں گا, فرسٹ ایڈ اس کے لیے فراہم کروں گا. جی, تو خدمت خلق کی نیت سے آپ نے گاڑی خریدی, بیوی بچوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے آپ نے گاڑی خریدی, اہل اللہ کے اکرام اور استقبال کے لیے آپ نے گاڑی خریدی, ان نیتوں سے خریدی. اب یہ گاڑی خریدنا آپ کے لیے عبادت ہے, یہ دین ہے. یہ گاڑی خریدنا, گاڑی رکھنا آپ کے لیے کار ثواب ہے. یہ ہے حسن نیت. یہ ہے حسن نیت. آپ نے گھر بنایا اور بہت اچھا بنایا, نیت کیا تھی؟ یار میں نے اپنے انٹیریئر ڈیزائنر کو کہہ دیا تھا, اسٹرکچر انجینئر کو کہہ دیا تھا, ایسا نقشہ بنانا پوری شہر سری نگر میں نہ ہو کسی کا. لہٰذا اس نے نیٹ پہ ڈھونڈا, نیوزی لینڈ, سوئٹزرلینڈ, برفیلے علاقے, وہاں کے گھروں کو دیکھا اور وہاں سے نقشہ کھینچ کر لایا, اور وہ اس نے میرا بنایا ہے. جی, انٹیریئر ڈیزائنر کو کہا کہ اتنا بہترین ہال بنانا جو ایک مرتبہ جائے اور چائے کی پیالی اس کو دے تو وہ شکل ڈالنا ہی بھول رہا ہے, بس وہ ڈیزائن ہی دیکھتا رہے, واہ واہ کیا شاندار بنایا ہے. وہ چائے کی پیالی کم دیکھے اور بس چھت زیادہ دیکھتا رہے. تو یہ سب دنیا ہے دوستو, یہ ریاکاری ہے, یہ سما ہے, یہ دکھاوا ہے, یہ ریاکاری. آپ نے گھر بنایا, نیت کی میں گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا تھا. میسن کا کام, تعمیر کا کام, راز معمار کا کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا مدینہ منورہ میں. تو میں گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ گھر بنانا سنت ہے, ایک نیت. دوسرا, بیوی بچوں کو سیکورٹی دینا, ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا. جی, تبھی تو ہوگی جب مضبوط دیواروں والا گھر بنائیں, ورنہ کوئی بھی گھر میں آ کے اگر خیمہ ہوگا, جھوپڑی ہوگی, تو ان کی عزتوں کے لالے پڑ جائیں گے. تو بیوی بچوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے مضبوط دیواروں والا گھر بنا رہا ہوں, تاکہ وہ اپنے ایمان کو اور اپنی عزت و آبرو کی سیکورٹی محسوس کر سکے, حفاظت محسوس کر سکے. جی, مضبوط بنانے میں تیسری نیت کہ پیارے اللہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میری ایک دو پیڑھیاں, ایک دو جنریشن میری جو ہیں وہ یہ توڑ پھوڑ میں نہ لگیں, یہ پتھر اور سیمنٹ کے چکر میں نہ پڑیں, بس وہ عبادت کریں, سکون سے آپ کو راضی کریں. اس لیے مضبوط اچھا بنا کے ڈال رہا ہوں تاکہ میری کئی پیڑھیوں کے لیے سہولت ہو جائے. اور یہ مضبوط اور اچھا گھر بنانا یہ بھی دین بن گیا ہے. تو غرض یہ کہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, غرض یہ کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس میں ہمارے کام کے پیچھے کوئی نیت نہ ہو. اور لایانی پتہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ لایانی انسان کے اعمال کے نور کو اور اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور لایانی کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی نہ ہو, جس کی کوئی معنی نہ ہو, وہ لایانی. مثلا آپ نے کچھ کہا, آپ نے کوئی بات کی اور سامنے نے کہا یعنی, تو جس کی کوئی یعنی نہ ہو, جس کے کوئی معنی نہ ہو, تو وہ لایانی ہے. بیکار کی بات, بیکار کی بات, اس کو کہتے لایانی. تو ہم لایانی سے بچیں, لایانی سے بچیں. کوئی کام ہمارا لایانی نہ ہو, لایانی نہ ہو. ہر کام ہمارے اس میں پیچھے کوئی نیت ہونی چاہیے, کوئی نیت ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو. تو اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا, تو آج کے بعد اس کی قدر ہوگی کہ نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا بہترین اشرف المخلوق میں پیدا فرمایا. اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے ہمیں جی اپنی معرفت اور اپنی معرفت, اپنا دین وحی کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. یہ ہمارا دین کوئی کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے, یہ ہوا میں اڑتی ہوئی افواہیں نہیں ہیں کہ ان افواہوں کو ہم نے پکڑ لیا اور بنا دیا ہم نے اسلام. نہیں نہیں جی, یہ میڈ ان اللہ, فرام اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور محبوب کے ذریعے سے اللہ کی منشا بندوں پر پتہ چلی اور محبوب پر وحی آئی. جی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کیا کرتے تھے, وہ جو کچھ بات کرتے تھے وہ وحی ہوا کرتی تھی, وہ وحی ہوا کرتی تھی. اس لیے دوستو ہم اس دین کی قدر کریں, اس دین پر مضبوطی سے جمیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس دین کو سمجھیں. ہم نے صرف 5 وقت کی نماز, حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابرالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے بڑے پیارے ولی تھے جی, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسکوٹر چلانے والا پہلے اسکوٹر چلانا سیکھتا ہے پھر شروع کرتا ہے,
جوتا بنانے والا پہلے جوتا بنانا سیکھتا ہے پھر جوتے بنانا شروع کرتا ہے. کیا ہم نے اس نماز کو جوتے کے برابر بھی درجہ نہیں دیا؟ کیا ہم اس کو پہلے سے سیکھ لیتے کسی سے؟ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے عید کی نماز, اور حال یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں نہیں آتی. بس نیت باندھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں یہ چھوڑ رہا ہے یا باندھ رہا ہے, اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے, دونوں غلط کر رہے ہیں, دونوں غلط کر رہے ہیں, نہیں سیکھتے. ماں باپ کی نماز زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے, مرحوم ماں باپ کی نماز زندگی میں 1 بار پڑھنی ہے, اور وہ بھی ہم نے نہیں سیکھ رکھی. تو یہ تو حال ہے اس نماز کا جو دن میں 5 مرتبہ آتی ہے, اس کو نہیں سیکھا. اور جو کبھی کبھی سال میں مہینے میں ضرورت پڑتی ہے وہ دین کیا سیکھا ہوگا؟ میرے بھائیو, دین سیکھیں, دین پر عمل کریں. جتنی ہم نے دنیا سیکھی اتنا دین نہیں سیکھا, اور افسوس کی بات ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں. بھائی زندگی کی شام ہونے آئی ہے. جو آدمی جو 50+ ہو گیا ہے, 50 کے اوپر جس کی عمر ہے, اب پتہ ہے اس کی زندگی کتنی ہے؟ اس کی زندگی کا اتنا گیپ رہ گیا ہے جیسا عصر اور مغرب میں ہوتا ہے. اور ٹھنڈی کے موسم میں عصر کے بعد مغرب بہت جلدی آ جاتی ہے, اس لیے آپ ڈرنا مت. خیر انشاءاللہ یہ سیزن تو آپ گزاریں گے اچھی طرح. تو جو لوگ 50+ ہو چکے ہیں وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت گزار رہے ہیں, اور پھر بھی دنیا میں جینے اور بڑی بڑی امیدیں لگانے کا ابھی انہوں نے موقع ڈھونڈ رکھا ہے. نہیں دوستو, اب تو فارغ ہو جانا چاہیے, بچوں کے حوالے کر دینا چاہیے, سب بچوں کے حوالے کر دینا چاہیے. ضلع بھروچ, گجرات کے اندر ایک ضلع ہے ضلع بھروچ. میں اپنی بات کو کنارے لا رہا ہوں, ختم کرنے جا رہا ہوں. ضلع بھروچ میں ایک شخص وہاں کے رہنے والے تھے, سعودی میں کہیں جاب کرتے تھے. جمعہ کی ان کی چھٹی ہوا کرتی تھی, تو جمعرات کی شام کو وہ ایک جمعہ حرم مکہ میں گزارتے اور ایک حرم مدینہ میں گزارتے, اور پورا دن پوری رات کیش کرتے تھے. بس پیشاب استنجے کے لیے جلدی جلدی باہر نکلتے, فارغ ہوتے, جلدی جلدی تھوڑا سا اسنیک کرتے اور فوراً حرم میں داخل اندر, اور پھر عبادت میں, تلاوت میں, ذکر میں, طواف میں, درود شریف پڑھنے میں وقت گزارتے. ریٹائر ہو کر واپس آئے, گھر بنا لیا تھا پہلے سے, بچوں کے نکاح ہو گئے, بچوں کو پڑھایا, تربیت کی, پھر اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد کا کھوٹا بن گئے. بس کھاتے پیتے آرام کرتے, مسجد میں وقت گزارتے. ایک روز مغرب کی نماز پڑھ کے گھر گئے. گھر جانے کے بعد سب بچوں کو, بیوی کو جمع کیا اور کہا, بچوں میرے ذمہ میں تمہارا کوئی حق باقی تو نہیں رہا؟ کیا باپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ نے گھر بنا دیا, آپ نے نکاح کر دیا, پڑھا دیا, اب تو ہمارے لیے دعا کرو, ہم آپ کا حق ادا کریں, ہم آپ کی خدمت کریں. اب تو آپ ہمارے لیے دعا کرو, آپ کا کیا ذمہ, آپ کے کیا ذمہ حق رہا, اب تو ہمارے ذمہ آ گیا ہے سب. کہ اچھا بیٹا, وہ اوپر سلیب کے اوپر وہ زمزم کا کین رکھا ہوا تھا, وہ اتارو. وہ اتارا گیا کہ زمزم پلاؤ, زمزم پیا. کہ اچھا بیٹا دیکھو, لڑنا مت, محبتوں کے ساتھ رہنا, جنت میں ملیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا کہہ کے پیچھے کو لیٹے اور انتقال کر گئے. آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوگا, اور میرے استاذ نے جو اس گاؤں کے رہنے والے انہیں جب سنا, ہمیں بھی تعجب ہوا. ایسا لگتا ہے جیسے ملک الموت سے پہلے سے کچھ سیٹنگ ہو چکی تھی کہ ذرا جب تم آؤ گے تو مجھے ٹائم دینا, پہلے سے مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے آخر میں فائنلی. جی کتنی بہترین, کتنی اچھی موت پائی. میرے بھائیو, فارغ ہو جاؤ, اپنے آپ کو فارغ کر لو. جو 50+ ہو چکے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کے دامن جھاڑ لیں. بیٹا محبتوں سے رہو, دین پہ قائم رہو. اللہ پاک نے آج تک بھوکا اٹھایا تو ہے لیکن بھوکا سلایا کبھی نہیں. بھوکے سوتے ہیں بھائی, کھا کے سوتے ہیں نا, ہاں بھوکے اٹھتے ہیں لیکن کھا کے سوتے ہیں. اللہ پاک نے کتنی فراوانی دے رکھی ہے. کروڑوں انسانوں سے بہتر اللہ نے کھانے کے لیے لقمے عطا فرمائے, کروڑوں انسانوں سے بہتر اللہ نے رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے. ہم ناشکرے ہیں دوستو, ہم ناشکرے ہیں. ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں, ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں, ہم نعم العبد بن کے زندگی گزاریں. ہم گناہوں پہ توبہ کریں. یاد رکھیں ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں, اللہ کی رحمت بڑی ہے. ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں, اللہ کے خزانے بڑے ہیں. ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں, اللہ کی شفا بڑی ہے. اللہ کی شفا بڑی ہے. جی یہ سبق ہمیں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کسی نے ہمارے کان میں سب سے پہلے دن, پہلے ہی گھنٹے یہ کان میں کہہ دیا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تمہیں بہت سی چیزوں سے سابقہ پڑے گا, تم ان کو بڑا سمجھو گے, وہ بڑی نہیں ہیں, اللہ بڑے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اس کان سے بھی یہی کہا تھا, اور اللہ اکبر اس کان سے بھی یہی کہا تھا, اور وائس میسج بنا کر دل اور دماغ کے اندر اس میسج کو چھاپ دیا اور بٹھا دیا تھا. خبردار یاد رکھنا, اللہ اکبر. اور اے انسان, تو خطا و نسیان کا پتلا ہے, تو پھر بھول جائے گا. تجھے سبق یاد کرایا وہ بھول جائے گا. لہذا
بچے نے ہوش سنبھالا اور مسجد کے بلند مینارے سے مؤذن دن میں 5 مرتبہ 5 اذانوں میں 20-25 دفعہ یہ لفظ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے انسان ڈر مت کسی سے، اللہ بڑا ہے۔ لیکن آج اللہ اکبر سن کر پیدا ہونے والا، اللہ اکبر سن کر آنکھ کھولنے والا، اللہ اکبر سن کر نماز پڑھنے والا اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہا، سب چیزوں کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ سلوگن بن چکا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اور سوچتے ہیں بس پیسہ ہوگا ہم شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتے ہیں، لوگوں کی خوشامدیں خرید سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ پیسے کو ہم نے حل المشکلات سمجھ لیا ہے، یہ اس طرح تمام مشکلوں کا حل ہے۔ نہیں دوستو، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب اور کیمیکل تو خرید سکتا ہے، لیکن شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ سیلاب کے زمانے میں کس کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ نہیں، پیسے کو ہی تو سینے سے لگا کے جیب میں بھر کے باہر نکلے تھے گھروں سے چھوڑ کر، پیسے سے کام بن گیا تھا، پیسے سے کچھ بھی نہیں بنا۔ کھانا نہیں ملا، پینے کی چیزیں نہیں ملی تو پیسے سے ملنا؟ بھائی دوستو پیسے سے نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کچھ بھوج کے اندر گجرات میں زلزلہ آیا تھا سن 2001 میں، تو ہم لوگ ریلیف کیمپ لے کر گئے، اتفاق سے قافلہ بھٹک گیا اور ایک ایئرپورٹ کی طرف کو چلا گیا، تو وہاں کچھ افسران آ رہے تھے، کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ بائی چوائس ادھر کو نہیں آ رہے، آپ بائی مسٹیک ادھر کو آ گئے ہیں اور لگتا ہے کہ ریلیف لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں۔ کہا دیکھو ہم ایئرپورٹ میں ہیں، پیسے تو ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ہمیں شوگر اور چینی کہیں مل نہیں رہی، لہٰذا ہمیں شوگر ہو تو دیجیے۔ جی پیسے ہمارے پاس ہیں لیکن کسی قیمت پر کہیں بھی نہیں مل رہی۔ میرے بھائیوں، کئی مرتبہ پیسہ ہاتھ میں رہتا ہے اور آدمی کو بے بسی کا پتہ چلتا ہے کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ سبق یاد رہے گا دوستو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ اللہ جی، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک مخلوق اپنے خالق کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی، آپ سچے، آپ کا فرشتہ سچا، آپ کے نبی سچے، آپ کا کلام سچا۔ پیارے اللہ، آپ نے اپنے سچے کلام میں فرمایا، جو محبوب پر نازل فرمایا، قرآن پاک میں آپ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی، ہم مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے نا۔ اللہ جی، ہم مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ اللہ جی، سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے آخری ضرورت یہ ہے، اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ جی، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اچھے رب معاف کر دیجیے، سوہنے رب معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، یا رحمان معاف کر دیجیے، یا رحیم معاف کر دیجیے۔ یا اللہ، ہم نے تفسیر میں پڑھا رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ اللہ
اللہ جی آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اللہ جی ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ جی اس وقت ہم آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے، یا اللہ یہ بیٹھنے والا مجمع روٹی کا سائل اور روٹی کا فقیر نہیں ہے، یا اللہ یہ ہدایت کے فقیر ہیں۔ روٹی کا فقیر تو محلے میں صدا لگاتا ہے، ایک جگہ صدا لگاتا ہے، مل گیا تو ٹھیک اور نہ ملا تو دوسرے دروازے پہ صدا لگاتا ہے، دے دو اللہ کے نام پر، تو وہ وہاں سے ملی تو ٹھیک، نہیں تو تیسرے دروازے سے اس کو روٹی مل جاتی ہے۔ اللہ جی غرض یہ کہ روٹی مانگنے والا شہر سے بستی سے کبھی محروم نہیں لوٹا کرتا، کوئی نہ کوئی تو ترس کھا کے دہی دیتا ہے۔ اللہ جی ہم روٹی کے فقیر نہیں، ہم ہدایت کے فقیر ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں۔ ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے سے، اگر آپ نے رد کر دیا یا اللہ کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دروازے پہ ہدایت ملتی نہیں۔ اللہ جی دے دیجئے نا، ہدایت دے دیجئے، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، اپنا عشق دے دیجئے، نمازوں کی توفیق دے دیجئے، ایمان کو اچھا کر دیجئے، عقائد کو اچھا کر دیجئے، بدعات ضلالت و گمراہی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دیجئے، انبیاء کرام سے سچی محبت عطا فرما دیجئے، اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرما دیجئے، اور ہر اس بندے سے، ہر اس شخص سے محبت عطا فرما دیجئے جس سے محبت کرنا آپ کو پسند ہے۔ میرے پیارے اللہ والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کی نافرمانی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ یا اللہ بہت سی تمنائیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ جی دل میں رکھ کے سہ بھی نہیں سکتے اور زبان سے کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، آپ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے شادی ہوئے زمانہ گزر چکا، نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجئے۔ کتنے ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے۔ کتنے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے، نیک صالح رشتے نہیں مل رہے، اللہ عافیت کے ساتھ نیک صالح جوڑے ملا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، آنے والا ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا۔ اللہ جی ہماری تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔